الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیکم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس مقصود دنیا والآخرہ، کلاس نمبر 22، صحت کے آداب۔ حضرت عمر بن میمون فرماتے ہیں، ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو: بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، بیماری سے پہلے صحت کو، فقر سے پہلے غنا کو، مصروفیت سے پہلے فرصت کو، اور موت سے پہلے زندگی کو۔ ترمذی شریف۔ اور جب بندہ شام کے وقت میں ہو تو صبح کا انتظار نہ کرے، اور جب صبح کے وقت میں ہو تو شام کا انتظار نہ کرے۔ اور یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے۔ صحت اللہ تعالیٰ کی نعمت اور امانت بھی ہے۔ صحت کی حفاظت اور خیال کرنے میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ صحت کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر بندہ صحت کی طرف سے غفلت میں رہے اور کوتاہی کرے تو یہ عظیم نعمت کی ناشکری ہے۔ جسم اور ذہن کا گہرا تعلق ہے۔ انگریزی کا مقولہ ہے "A sound mind in a sound body" کہ صحت مند جسم میں صحت مند دماغ ہوتا ہے۔ جسم صحت مند نہ ہو تو ذہن بھی صحیح طرح کام نہیں کرتا۔ صحت سے متعلق معمولی غفلت بیماری کا سبب بن سکتی ہے۔ حقوق اللہ ہوں یا حقوق العباد، اچھی صحت ہوگی تو ان حقوق کو ادا کر سکتے ہیں۔ جسمانی صحت ساتھ دے گی تو فرائض کا خیال رکھا جا سکتا ہے۔ اپنے جسم پر برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حدیث مبارکہ ہے، اتنا ہی عمل کرو جتنا کر سکنے کی تمہارے اندر طاقت ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم اکتا جاؤ۔ بخاری شریف۔ جتنی برداشت ہے، جتنی طاقت ہے، اتنا عمل کر لیں اور اکتائیں نہیں۔ دین میں اکتاہٹ نہیں ہے۔ اپنی پسند سے فرائض کے بعد نفل جتنا پڑھ سکتے ہیں اتنا پڑھیں بس۔ نشہ آور چیزوں سے پرہیز کریں۔ ہر کام میں اعتدال اور سادگی کا لحاظ رکھیں۔ جسمانی محنت، دماغی محنت، کھانے پینے، سونے اور آرام کرنے میں، فکر مند رہنے، ہنسنے، تفریح، عبادت، رفتار، گفتار، غرض کے ہر چیز میں اعتدال اختیار کریں۔ صحت اچھی رہے گی، جسم کے ہر عضو کی حفاظت کریں۔ ایسا کام ہرگز نہ کریں جس سے کسی عضو کو نقصان یا تکلیف پہنچتی ہو۔ دانتوں کی صفائی کا اہتمام کریں۔ دانت گندے رہنے سے طرح طرح کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے مسواک کا استعمال فرماتے تھے۔ بول و براز، پیشاب کو زبردستی روکنے سے بھی صحت پر اثر پڑتا ہے۔ جیسے ہی حاجت ہو فوری طور پر فراغت اختیار کریں۔ کھانے پینے کا خیال رکھیں۔ صاف ستھری اور صحت بخش غذا کھائیں۔ صحت کو نقصان دینے والی اشیاء سے پرہیز کریں۔ صحت کا دار و مدار معدے کی صحت مندی پر ہے، اور زیادہ کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معدہ بدن کے لیے حوض کی مانند ہے، اور رگیں اس حوض سے سیراب ہونے والی ہیں۔ اگر معدہ صحیح اور تندرست ہے تو رگیں بھی صحت سے سیراب لوٹیں گی، اور اگر معدہ ہی خراب اور بیمار ہے تو رگیں، وینز، بیماری چوس کر لوٹیں گی۔ بہقی شریف۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر قیلولہ کریں، یہ سنت بھی ہے، اور اتنی بڑی سنت ہے کہ حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے موقع ملے کہ میرے اندر اتنی طاقت ہو کہ میں 1000 نفل پڑھوں، 1000 رکعت، اور دوسری طرف مجھے موقع ملے کہ میں قیلولہ کر لوں، جو کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو میں قیلولہ کو ترجیح دوں گا، سنت پر عمل کروں گا۔ تو رات کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر چہل قدمی کریں۔ بیماری لاحق ہو جائے تو فوری طور پر علاج کروائیں۔ علاج کرانے میں لاپرواہی نہ کریں، اس سے بیماری بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ویسے بھی یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ علاج کرانے سے متعلق دین اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بیماری کی دوا ہے، پس جب کسی بیماری کی دوا حاصل ہو جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے اذن سے تندرست ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے تندرست ہوتا ہے۔ مسلم شریف۔ پھر حدیث مبارکہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نازل نہیں کی مگر اس کی دوا بھی نازل کی ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب نے پوچھا، کیا ہم دوا کریں؟ تو فرمایا، دوا کرو،
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بیماری بنائی ہے اس کے لیے دوا بھی بنائی ہے سوائے بڑھاپے کی بیماری کے۔ ابو داؤد شریف۔ علاج کریں تو یہی یقین ہو کہ شفا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ڈاکٹر یا دوا تو ذریعہ ہے۔